بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول عشق ذات از قلم پلوشہ صافی۔ یہ ہماری عشق ذات ناول کی قسط نمبر 9 ہے اور یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کی آخری قسط۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سہیل احمد کے گھر تناؤ کا سما تھا۔ زہیب نے گھر پہنچتے ہی اپنا مطالبہ واپس دہرایا اور ان کے اب کے بعد ڈیڈ اس پر خوب برسے۔ زہیب، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم اس لڑکی سے شادی کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ تینوں مرد حضرات وہیں لاؤنج میں کھڑے ہو گئے تھے۔ زہیب، کیوں ڈیڈ، خرابی کیا ہے؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ ڈیڈ، تم نے تو کہا تم اس لڑکی کے بارے میں سب جانتے ہو، پھر بھی پوچھ رہے ہو خرابی کیا ہے؟ انہوں نے تیز آواز میں کہا۔ زہیب، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے ڈیڈ، مجھے نہیں لگتا اس کی غلطی نہ ہو، کسی نے کسی کو راغب کیا ہوگا اور پھر کتنی بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ زہیب کے ابرو تن گئے۔ اسے ڈیڈ کا ایسا تبصرہ برا لگا۔ پلیز ڈیڈ، ایسا کچھ بھی مت کہیے گا جس سے میں باپ بیٹے کی تمیز بھول جاؤں، اس نے تند آواز میں کہا تھا۔ عثمان نے بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ڈیڈ پورے طیش میں آ گئے تھے۔ تم اب اس لڑکی کے لیے مجھ سے زبان لڑاؤ گے؟ زہیب نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ عثمان معاملہ سنبھالتے ہوئے آ گیا ہے۔ عثمان، ڈیڈ غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس خاندان کو تم ہم برسوں سے جانتے ہو، مسکان ایسی لڑکی نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارے ملک میں 4 سے 5 سال کی بچیوں کے بھی ریپ ہو رہے ہیں، تو کیا وہ بھی خود راغب کرتی ہیں؟ ڈیڈ یہ ہوس کے مارے عمر، ذات پات، نسل نہیں دیکھتے، انہیں تو بس اپنا شکار چاہیے ہوتا ہے۔ ڈیڈ چپ رہے تو وہ پھر گویا ہوا۔ اور آپ کو تو زہیب پر فخر ہونا چاہیے، اس دور میں بھی اتنے نئے خیالات ہیں اس کے۔ آج کل کے مرد جہاں 4 شادیاں کرنا سنت مانتے ہیں، وہیں کسی بیوہ کی، کسی طلاق شدہ یا زنا کی شکار لڑکی کی کفالت کرنے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ تو کیا ایسی خواتین جینا چھوڑ دیں؟ اکیلی رہیں تو بھی ہمارا مسئلہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر زہیب مسکان کی کفالت کرنا چاہتا ہے، اسے اپنانا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں زہیب کے اس فیصلے سے راضی ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ ڈیڈ نے افسوس بھری نظروں سے عثمان کو دیکھا۔ زہیب اور بھابھی، آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ جھٹ سے کومل کے پاس آیا۔ کومل، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے ہمیشہ سے مسکان کو اپنی چھوٹی بہن مانا ہے، اور کون سی بہن اپنی چھوٹی بہن کی خوشیاں نہیں چاہے گی؟ زہیب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے ڈیڈ کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی تنے تاثرات کے ساتھ رخ موڑے کھڑے تھے۔ زہیب، ڈیڈ، اس نے نرمی سے مخاطب کیا۔ ڈیڈ، اگر میں پھر بھی نہ مانوں تو؟ زہیب، تب بھی شادی میں مسکان سے ہی کروں گا اور اسے ساتھ لے جاؤں گا اور وہیں لندن میں سیٹل ہو جاؤں گا، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ڈیڈ سمیت سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ڈیڈ کو زہیب کے اس رویے سے دکھ ہوا۔ ڈیڈ، تو تم نے پہلے سے ہی سب طے کر رکھا ہے، پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اب تک زہرا کا غم نہیں بھولا کہ تم ایک اور دینے آ گئے ہو، انہوں نے افسوس سے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سہیل انکل کو غصے سے جاتے دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی، اسے زہیب کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے باپ بیٹے کے بیچ لڑائی کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی، اب بس وہ یہ سب خیر سے نبٹ جانے کی دعا ہی کر سکتی تھی۔ آج اسے ڈپریشن کی دوائی کھا کر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس رات اور اگلا پورا دن زہیب اور ڈیڈ میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ اگلی رات کو زہیب آہستہ سے ڈیڈ کے کمرے میں آیا، داخل ہوا۔ وہ اس وقت اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ زہیب ان کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ڈیڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں مخاطب کیا۔ ڈیڈ، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے اپنے کل کے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ڈیڈ اب بھی خاموش رہے۔ ڈیڈ، آپ نے ہمیشہ ہمیں خود مختار بنایا ہے، اپنے فیصلے خود کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ میری نظر سے دیکھیں تو میرا یہ فیصلہ بھی غلط نہیں ہے۔ ڈیڈ، یہ دنیا کے لوگ کبھی خوش نہیں ہونے دیتے، کسی نہ کسی طرح انہیں تبصرہ کرنے کے لیے بات مل ہی جاتی ہے، تو کیا ہم اس خوف سے اپنی مرضی سے جینا چھوڑ دیں؟ ڈیڈ کے سنجیدہ تاثرات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ڈیڈ، آپ اب سے میرے ماں باپ دونوں ہوں، آپ کی رضامندی کے بغیر میرے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا ممکن نہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو ڈیڈ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں بیٹا، زہیب نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ آپ کا خدشہ میں اچھے سے سمجھتا ہوں ڈیڈ، لیکن میری خوشی مسکان کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں؟ ڈیڈ نے حیرانی سے کہا۔ کیسی حقیقت؟ زہیب نے ایک لمبی سانس لی اور کھڑے ہو کر ٹہلتے ہوئے ڈیڈ کو اپنے اور مسکان کی پہلی ملاقات سے اس کے اچانک غائب ہونے تک کے سارے واقعات بتا دیے۔ اس کی کہانی سن کر ڈیڈ بھی کھڑے ہو گئے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زہیب، میں اس سردیوں کی چھٹیوں میں آ کر ماما سے بات کرنے والا تھا، لیکن اس نے افسردگی سے کہا، لیکن میری ہمیشہ سے پہلی ترجیح مسکان ہی رہی ہے ڈیڈ، اسے مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس رشتے کے لیے مان جائیں ڈیڈ۔ اس نے ڈیڈ سے التجا کی۔
ڈیڈ نے ایک لمبی سانس لی اور زہیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تیار ہوں، لیکن تم کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہیں کرنا۔ میرے پاس اب تم اور عثمان ہی ہو اور میں تم دونوں کو کھونا نہیں چاہتا، انہوں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ زہیب ڈیڈ کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ تو بس بلیک میل کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ویسے میرے پاس ایک اور ترغیب بھی ہے، اس نے ڈیڈ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شرارتی انداز میں کہا۔ ڈیڈ کیا؟ زہیب ان کے قریب گیا اور کان میں سرگوشی کی۔ آپ کی دوسری شادی کروا دیں؟ ڈیڈ نے اسے خود سے دور کیا۔ نکل، اسے انگلی اٹھا کر باہر جانے کی تنبیہ کی۔ ارے ڈیڈ، اچھا آئیڈیا ہے، ڈیڈ نکلو میرے کمرے سے۔ ڈیڈ ڈانٹتے ہوئے اس کے پیچھے آئے تو وہ دروازے کے پار بھاگ گیا۔ ڈیڈ نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور دروازہ بند کر کے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اتوار کے دن زہیب اور اس کی فیملی مسکان کے گھر شرعی رشتہ لے کر آئے۔ حارث صاحب کی تو جیسے من چاہی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ڈیڈ، حارث صاحب مشکل وقت سب پر آتا ہے اور میں رشتہ داروں کو ہی ایک دوسرے کا ہمدرد بننا چاہیے۔ آج میں اپنی فیملی کے متفقہ فیصلے سے زہیب کے لیے مسکان کا رشتہ مانگتا ہوں، انہوں نے بڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ زہیب ان کے پیچھے صوفے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور مسکان کچن کے پاس۔ دونوں کی نظریں ملی تو زہیب خود اعتمادی سے مسکرا دیا۔ حارث صاحب نے مڑ کر مسکان کو دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، پھر رخ سہیل صاحب کی طرف کیا۔ زندگی میں شاید کوئی بہت نیک عمل کیا ہے جس کی صلہ آپ لوگوں کے روم میں مل رہا ہے، میری تو امید ہی ختم ہو گئی تھی۔ پاپا نے زہیب کو دیکھا۔ مجھے سر آنکھوں پر یہ رشتہ قبول ہے۔ سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپس میں مبارکباد دیے گئے۔ مسکان کی آنکھیں بھر آئیں۔ بابا، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہو سکا، تمہارا احسان رہے گا مجھ پر، انہوں نے زہیب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ زہیب جھٹ سے آگے آیا اور بابا کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ارے کیا کر رہے ہیں انکل، پلیز شرمندہ مت کریں، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، میں نے جو بھی کیا اپنے دل سے کیا۔ بابا نے دعائیں دیتے ہوئے زہیب کو گلے لگایا۔ خوش رہو، جیتے رہو۔ سب کی متفقہ رائے سے 15 دن بعد ستارہ کی شادی کے دن ہی زہیب اور مسکان کی سادگی سے نکاح کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کچھ اور رسم و رسوم کی باتوں پر مباحثہ کر کے رخصتی لے لی گئی۔ جاتے وقت سہیل صاحب مسکان سے اچھے سے ملے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ انہیں گیٹ تک چھوڑنے سب ساتھ گئے، صرف مسکان وہیں لاؤنج کے سرے پر کھڑی ہو گئی۔ زہیب آگے جاتے جاتے الٹے قدم واپس آیا اور مسکان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا؟ کوئی اور خدمت میڈم؟ اس نے ابروچ کہا کر پوچھا۔ مسکان ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ زہیب نے تسلی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنا خیال رکھنا، جلد ملتے ہیں۔ زہیب اس سے رخصت لیتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ابھی وہیں لاؤنج میں سے برتن اٹھا رہی تھی جب بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ چونک کر بابا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا، مجھے اپنے حق بخش دینا بیٹا، میں بہت برا باپ ہوں، انہوں نے افسوس سے کہا۔ مسکان، نہیں بابا پلیز، ایسا کہہ کر مجھے اور گناہ گار مت بنائیں، آپ سب سے اچھے باپ ہیں، معافی مجھے مانگنی چاہیے، میں آپ کی عزت کی لاج نہیں رکھ پائی، اس نے اشک بہار آنکھوں سے کہا اور بابا کے گلے لگ گئی۔ بابا نے اس کے گرد بازو حمائل کیے اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ نائلہ بیگم، جانے دیں پرانی باتیں، آج خوشی کا دن ہے، غمگین نہ ہوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں زہیب جیسے داماد سے نوازا جو پورے دل سے ہماری بیٹی کو اپنا رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں، انہوں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ بابا، ہاں یہ تو بالکل درست بات کہی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، چلو عرفان مسجد میں کچھ صدقہ نیاز کرواتے ہیں۔ بابا اور عرفان مسجد کے لیے نکل گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئے اور اس رشتے سے خوش تو تھی لیکن دل میں اب بھی ایک خوف تھا۔ وہ ناخن کاٹتی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور اگلے دن اس نے سائیکولوجسٹ کے پاس جا کر مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن کا آفتاب معمول کا روشن تھا اور امی کے ہمراہ ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھی۔ معمول کے چیک اپ کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ مسکان، امی آپ یہاں بیٹھو، میں ڈاکٹر سے کچھ بات کر کے آتی ہوں، اس نے امی کو باہر بینچ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ امی، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ مسکان، جی امی سب خیریت ہے، بس ایک دو باتیں پوچھنی ہیں، آپ بیٹھو بس 2 منٹ۔ وہ امی کو بٹھا کر واپس دستک دیتی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر، آؤ مسکان، وہ قلم رکھتی مسکان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مسکان کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھی اور اس طرح میں آس پاس دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر اس کی پریشانی سمجھ گئی تھی۔ کہو مسکان، کیا بات ہے؟ مسکان، میم میری شادی طے ہو گئی ہے، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی۔ ڈاکٹر، اوہ مبارک ہو، یہ تو اچھی خبر ہے، انہوں نے خوش دلی سے مبارکباد پیش کی۔ مسکان، شکریہ، لیکن میں بہت پریشان ہوں۔ ڈاکٹر، کیسی پریشانی؟ وہ غور سے مسکان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسکان، جس سے میری شادی طے ہوئی ہے وہ بہت اچھے انسان ہیں، ہمیشہ میری خوشی کا خیال رکھا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے میں انہیں خوش کر پاؤں گی، مطلب شادی کے بعد وہ بات مکمل کرنے کے لیے آگے کے
الفاظ سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کی بات مکمل کی. تمہارا مطلب جسمانی تعلق؟ انہوں نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا. مسکان: جی، میں جب بھی اس لمحے کے بارے میں سوچتی ہوں مجھے وہ حادثہ یاد آ جاتا ہے اور میں ڈر جاتی ہوں. تو پتہ نہیں ایسے میں اپنی بیوی ہونے کے فرائض کیسے پورے کروں گی. اسے مایوسی سے اپنی کیفیت کا اظہار کیا اور ڈاکٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی. ڈاکٹر: میں سمجھ گئی. مسکان: تم جسمانی طور پر بالکل صحت مند ہو، شادی شدہ زندگی پوری تسکین کے ساتھ گزار سکتی ہو اور آگے جا کر ماں بھی بن سکتی ہو. انہوں نے مسکرا کر تسلی دی. بس تمہیں ذہنی طور پر خود کو یقین دلانا ہے. وہ شخص تمہارا محرم ہے، تمہارا شوہر ہے، جس کا تم پر پورا حق ہے اور یہ حق ادا کرنا تمہارا فرض ہے. تم زیادہ پریشان مت ہو، مجھے یقین ہے تم سب بہت اچھے سے سنبھال لوگی. انہوں نے شفقت سے مسکان کا گال تھپتھپایا. ڈاکٹر کی باتوں سے اسے بہت حوصلہ ملا. کسی حد تک اس کی پریشانی کم ہوئی ہے. اس کا شکریہ ادا کرتی باہر آئی اور خوشگوار مزاجی سے امی کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہو گئی. وہ ستارہ اور کومل کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے مال آئی تھی. یونیورسٹی والے منظر کے بعد وہ آج پہلی بار رش میں نکلی تھی، لیکن آج وہ گھبرائی نہیں تھی، نہ خوف زدہ ہوئی تھی. وہ ابھی مال کے گیٹ پر ہی کھڑی تھی جب اس نے پیچھے اس کی آواز سنی. اندر چلیں. زہیب کار پارک کر کے آیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا. مسکان نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے ساتھ چلتی اندر چلی گئی. شام تک وہ سب الگ الگ دکان میں خریداری کرتے رہے. مسکان ہر وقت زہیب کے احسار میں رہی. اگر کسی جگہ خود پر لوگوں کی نظریں محسوس کر کے خوفزدہ ہو بھی جاتی تو رخ زہیب کی طرف موڑ لیتی. اس کا ڈپریشن اپنا ہونے کے برابر رہا تھا. زہیب نے اس سے کئی اپنی باتیں پوری کر لی تھی. اس نے واقعی مسکان کو ہنستا مسکراتا بنا دیا تھا. ہاں، البتہ صحت کے لحاظ سے ابھی بھی کمزور تھی. زہرا آنٹی کی فوتگی کو ابھی کم ہی دن ہوئے تھے، اس لیے ان کا نکاح سادگی سے طے کرنا پایا تھا اور مسکان کو اس بات کی اور بھی خوشی تھی. وہ خود زیادہ دھوم دھام اور رش کش نہیں چاہتی تھی. آج اس نے فجر کی نماز میں آنے والے زندگی کے لیے دعا کی دن کا آغاز کیا. میرے اللہ، یہ دن ہر لڑکی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. جیسے آج تک آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، ہر مشکل میں حوصلہ دیا ہے، آگے بھی دیتے رہنا. آج میرے نکاح کے بعد زہیب کی اور اس کی فیملی کی خوشیاں بھی مجھ سے جڑ جائیں گی. میری آپ سے دعا ہے کہ میں ان کی خوشیوں پر پورا اتروں، ان کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما. عبادت پوری کر کے وہ لانچ میں آئی. چاروں طرف نظر دوڑائی. اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے اچھے برے سب واقعات کو یاد کرتی رہی. کبھی ہنستی، کبھی اداس ہوتی رہی. زندگی اسی کا نام ہے. یہ دنیا تو امتحان کے لیے ہے. اصل دنیا تو وہ ہے جہاں انسان نے آخرت کے بعد ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور اسے پانے کے لیے صبر اور توکل سے سارے امتحان پاس کرنے ہوتے ہیں. زہیب کی اتنی دنوں بعد آج ڈیوڈ اور کیرل سے بات ہو رہی تھی. وہ لوگ فرانس سے سیر و تفریح کے لیے واپس لندن آ گئے تھے اور اگلے سیمسٹر کی تیاری کر رہے تھے. زہیب سے اس کا اچانک فرانس کا پروگرام منسوخ کر کے پاکستان جانے کی وجہ پوچھی تو مما کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا. انہوں نے تعزیت کرنے کے بعد واپس آنے کا پوچھا. زہیب: ابھی نہیں، فی الحال ایک ضروری کام کرنا باقی ہے. اس نے بال درست کرتے ہوئے مصروف انداز میں کہا. ڈیوڈ: کیسا ضروری کام؟ اس نے کیرل اور جینیفر کے ساتھ کافی پیتے ہوئے اسپیکر آن کیے ہوئے پوچھا. زہیب: ایک سرپرائز ہے، وہیں آ کر بتاؤں گا. یہ کہہ کر اس نے ڈیوڈ اور باقی دوستوں کے بائے کہتے کال کاٹا اور ڈیڈ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا. ڈیڈ بھی قریباً تیار ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو گیا تھا. زہیب: کیسا لگ رہا ہے ڈیڈ؟ اس نے اسٹائل سے کھڑے ہو کر پوچھا. زہیب بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا. بال پیچھے جمائے، شیو نفاست سے تراشی ہوئی تھی اور آنکھوں پر اینک لگائے اپنی شادی کے لیے تیار تھا. ڈیڈ ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم. انہوں نے اس کے کندھے کو تھام کر تعریف کی اور دعا دی. زہیب شکریہ ادا کرتا ان کے ساتھ لانچ میں آیا. مریم باجی بھی اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت ہونے کے لیے آئی تھی. سب مل کر ہال پہنچے جہاں پہلے ستارہ کی شادی کی تقریب اپنے زور و شور سے رواں دواں تھی. مسکان نے سفید رنگ کے ہلکے زری کے کام والا قمیض شلوار زیب تن کر رکھا تھا اور دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا. ستارہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اس کا کہنا تھا کہ ستارہ کی منگنی اس نے مس کر دی تھی، پر اب شادی میں وہ اس کے ساتھ رہے گی اور بعد میں اپنے نکاح کے لیے تیار ہوگی. زہیب تقریب کے دوران مسکان سے اور سب گھر والوں سے اچھے سے ملا. مسکان کو دیکھ کر وہ گہرے سوچ میں پڑ گیا تھا. وقت انسان کو بہت بدل دیتا ہے. آج مسکان اسی طرح سفید ڈریس میں اس کے ساتھ سامنے تھی جیسے کومل کی منگنی کے دن پہلی مرتبہ زہیب نے اسے دیکھا تھا. لیکن بہت کچھ تھا جو بدل گیا تھا. ہنسی کی جگہ خاموشی نے لے لی. کھلکھلاہٹ اور چنچل پن کی جگہ سنجیدگی نے لے لی. کبھی کبھار انسان وقت سے اچھا کوئی نہیں ہوتا. اپنے ساتھ دل کے زخم بھر دیتا ہے، غم بھلا دیتا ہے، لیکن کبھی پھر وقت سے برا کوئی نہیں ہوتا جو ایک دفعہ گزر جائے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا. انسان کے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. خرم اپنی بیوی بچوں سمیت شادی میں شرکت کے لیے موجود تھے. صبح جب وہ مسکان سے ملے تو مایوس ہو گئے تھے. خرم
کیسی ہو مسکان؟ انہوں نے دل گرفتگی سے پوچھا۔ مسکان ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ مسکان نے تسلی بخش جواب دیا۔ خرم میں تو ٹھیک ہوں پر بہت شرمندہ ہوں، کاش اس دن میں تمہیں اکیلے جانے نہ دیتا۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ مسکان نہیں ایسے مت کہیں، جو قسمت میں ہو وہی ہو کر رہتا ہے، میں اب موو آن کر چکی ہوں، آپ بھی بھول جائیے۔ اس نے مسکرا کر کہا خرم میں تمہاری شادی کا سن کر بہت خوش ہوں، زہیب بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مسکان شکریہ ادا کرتی وہاں سے چلی گئی اور خرم اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ ستارہ کی شادی اختتام کو پہنچی، سب مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے، آخر میں صرف خاندان کے افراد رہ گئے تو مسکان اور زہیب کے نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ جتنا سادہ نکاح تھا، مسکان بھی اتنی ہی سادی سی تیار ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اور زہیب کی پسند کے رنگوں سرخ اور گلابی کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور باریک لڑی کی شکل کے موتیوں والا زیور، خود ہی ہلکا سا میک اپ کیا اور کومل اسے ساتھ لیے اسٹیج پر آ گئی۔ زہیب اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، سادگی میں بھی اس کے چہرے کے نور نے پورے منظر کو منور کر رکھا تھا۔ زہیب کے ساتھ اس کی دلہن بنے بیٹھے ہوئے مسکان کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ قاری صاحب آئے اور نکاح کے کلمات بولنا شروع کیے۔ شروعات زہیب سے کی گئی۔ زہیب سہیل احمد، کیا آپ کو مسکان بنت حارث رشید 5 لاکھ حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ سب گھر والوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا، مبارکباد کا تبادلہ ہوا۔ نائلہ بیگم نے جھک کر اشک بار آنکھوں سے مسکان کی پیشانی کو چوما اور مبارکباد دی۔ زہیب نے نکاح پر پیپر پر دستخط کیے، وہی کلمات اب مسکان سے کہے گئے تھے۔ مسکان بنت حارث رشید، کیا آپ کو زہیب سہیل احمد 5 لاکھ حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مسکان کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اس نے بولنے کے لیے لب کھولے لیکن حلق سے آواز نہ نکلی۔ نظریں نیچی کی ہے، وہ اپنے اضطراب کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قاری صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر پھر سے کلمات دہرائے۔ مسکان نے اپنے ساتھ بیٹھے زہیب کو دیکھا، اس نے پلکیں چپکا کر تسلی دی تو اس نے شرما کر ایک ہی سانس میں رضامندی دی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ فرش سے لے کر عرش تک سب جاندار مخلوقات اس کی شادی کے گواہ بنے۔ مسکان نے بھی نکاح پیپر پر دستخط کیے اور سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نکاح ہو گیا تھا، سب خوشی سے چہک رہے تھے۔ ستارہ دلہن کے جوڑے میں بھی سالی ہونے کا پورا فرض نبھایا تھا، دودھ پلائی کی رسم کی اور زہیب کا بٹوا خالی کر کے رکھ دیا۔ رخصتی کے وقت سب نے اشک بار آنکھوں سے اسے رخصت کیا، صرف ستارہ جاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے زہیب کو تڑپانے کی فوراً سے قرب نہ چھوڑنے کی اور رومانس کا الگ الگ طریقہ تجویز کرتی رہی، اور مسکان شرماتے ہوئے اسے چپ کرواتی رہی۔ ستارہ جیسے بتا رہی ہو ویسے کرنا، مزہ آئے گا، میں بھی ایسے کروں گی۔ اس نے آنکھ مار کر اشارہ کیا۔ مسکان سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروانے کا اشارہ کرتی رہی۔ اسی نوک جھوک میں دونوں نے گلے لگ کر ایک دوسرے سے رخصت لی اور بھیگی آنکھیں سے اپنی اپنی کار کے جانب چلی گئیں۔ آج سے پہلے وہ اس گھر میں مہمان بن کر آتی تھی، پر آج وہ اس گھر میں نئی بہو بن کر آئی تھی۔ اس کی خوشی آسمان کو چھو رہی تھی۔ کومل اسے سیدھے زہیب کے کمرے میں لے گئی تھی، جیسے بہت نفیس سے تازہ پھولوں کے پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ تازہ گلاب کی خوشبو اسے اور محظوظ کر رہی تھی۔ زہیب لاؤنج میں بزرگوں کے بیچ بیٹھا اور بار بار اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر آہ بھرتے رہے۔ اسے دیکھ کر عثمان اور زاہد، مریم کے شوہر، آپس میں شریر نظروں کا تبادلہ کرتے اور ہنسنے لگ جاتے۔ ان کو خود پر ہنستے دیکھ زہیب رخ موڑ لیتا۔ ایک آدھ گھنٹہ یہی صورتحال رہی، پھر جا کر سب اپنے کمروں میں چلے گئے اور زہیب کو بھی اپنے کمرے میں آنے کا موقع ملا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، مسکان سادہ شلوار قمیض میں جائے نماز پر کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ زہیب اسے اس حالت میں دیکھ کر مسرور ہوا، کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اور اس کے سائڈ سے گزرتا ہوا واش روم چلا گیا۔ وہ شب خوابی کے کپڑے پہن کر باہر آیا تو مسکان نماز پڑھ چکی تھی اور جائے نماز طے کر کے رکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، پیچھے سے اس کی کمر کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے اپنی باہوں میں لے لیا۔ مسکان زہیب کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اس کے اچانک پکڑ لینے سے وہ ٹھٹک گئی اور تیز دھڑکن سے زہیب کے بازو پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل میں اس نے ڈاکٹر کا کہا جملہ دہرایا، وہ میرا محرم ہے، میرا شوہر ہے، اس کا خوف کم ہو۔ زہیب نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ آج فائنلی ہماری شادی ہو گئی، اس نے مسکرا کر کہا۔ مسکان نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھا اور ٹراؤزر کی جیب سے ایک روبی کی انگوٹھی نکال کر مسکان کو پہنائی۔ تمہارا گفٹ۔ مسکان کی آنکھیں چمک اٹھی، بہت پیاری ہے۔ زہیب نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ مسکان تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اپنی گہری آنکھیں اس پر مرکوز کر کے پوچھا۔ مسکان میں اتنی خوش ہوں زہیب کے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ خوش ہیں نا؟ مسکان نے اندیشہ مندی سے کہا۔ زہیب بہت، اس نے قریب ہو کر نرمی سے مسکان کا گال چومتے ہوئے کہا۔
اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ہمسفر اپنے پاس پایا، وہ ہمسفر جس کی مسکان نے خواہش کی تھی، جس کے ساتھ کے لیے اس نے دن رات دعائیں کی تھی۔ اسے زہیب کے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرا اور تسکین سے مسکراتے ہوئے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی سے مطمئن محسوس کرنے لگی، لیکن زندگی کے اصول اب بھی سمجھنا باقی تھے۔ قدرت کبھی ہمیں ہمارے من پسند خواہش سے دور کر کے آزماتی ہے تو کبھی قریب کر کے۔ مسکان نے دور ہونے کی آزمائش تو کاٹ لی، اب قریب ہونے کی آزمائش باقی تھی۔ 2 مہینے بعد شادی کے پہلے 2 مہینے خوشحالی اور مستحکم گزرے۔ اس نے کومل کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ سہیل صاحب بھی اس سے خوش تھے اور باقی گھر والے بھی۔ زہیب چونکہ فارغ تھا تو ابتدائی سیکھ کے لیے پچھلے 1 ماہ سے ڈیڈ کے ساتھ آفس جا رہا تھا۔ اس صبح وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی گیلے بالوں کو برش کر رہی تھی جب زہیب نے پیچھے سے اس کی کمر سے پکڑا۔ مسکان کے چلتے ہاتھ رک کے زہیب آفس جانے کے لیے تیار تھا اور اتنی صبح صبح اس کی یہ حرکت دیکھ کر مسکان حیران، کیا ہوا زہیب؟ اس آئینے میں زہیب کو دیکھ کر مخاطب کیا۔ زہیب نے اس کو پلٹا کر رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ادھر آؤ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ خود گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور مسکان کے ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لیے رکھے۔ کروا سکتے ہو مسکان، تم چاہو تو میں تمہارا کیس ری اوپن کروا سکتا ہوں۔ وہ لندن والی شیزا بھابی ہے نا، ان کے کزن ہیں یہاں پولیس میں نے ان سے بات کی ہے، وہ ہماری مدد کریں گے۔ مسکان کی مسکراہٹ سمٹ گئی، اس کے چہرے پر مایوسی در آئی۔ اب کیا فائدہ زہیب، اب تو 1 سال ہو گیا، اب تو مجھے ان کی شکلیں یاد بھی نہیں، اور ویسے بھی میں ان سب سے آگے آ گئی ہوں۔ واپس پیچھے مڑ کر خود کو پھر سے ذہنی اذیت نہیں دینا چاہتی، نہ اس گھر کے سکھ اور امن کو خراب کرنا چاہتی ہوں۔ مسکان نے دل گرفتی سے کہا، پر اگر آپ نے اپنی تسکین کے لیے کیس کروانا ہے تو ٹھیک ہے زہیب۔ نہیں، اٹس اوکے، اس نے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسکان نے آنکھ کے گوشے کو صاف کیا اور آنکھیں چپکا کر لمبی سانس لی، بہت سارے آنسو اور زہیب کے رویے کا کڑوا گھونٹ اپنے اندر اتارا۔ مرد کتنا بھی مضبوط بن جائے لیکن یہ کھٹک دل میں ضرور رہتی ہے۔ آج زہیب کے دل کا خلل اسے اس کے غیر مبہم الفاظ میں نمایاں واضح ہو گیا تھا۔ وہ آفس کے لیے جا رہا تھا کہ عثمان نے اسے مخاطب کیا، زہیب تمہاری یونیورسٹی سے فون آیا تھا، تمہارا سیمسٹر شروع ہوئے 3 ہفتوں سے زیادہ ہو گیا ہے، تم واپس کب جا رہے ہیں؟ وہ لوگ تمہارا نام کاٹ رہے ہیں، اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ زہیب بھائی، میں مسکان کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اس کے ویزے کے لیے درخواست دی ہے، جیسے ہی منظور ہوتا ہے ہم چلے جائیں گے، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عثمان، لیکن وہ تو تب اگر ڈیڈ راضی نہ ہوتے، پر اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نا، اور یہاں مسکان کے ساتھ ہم سب ہیں نا۔ وہ اب بھی مطمئن نہیں ہو سکے تھے۔ زہیب پھر بھی اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ تو آپ سب ہوں گے لیکن میرے ساتھ وہاں کوئی نہیں ہوگا، کب تک فاروق بھائی کے گھر بیٹھا رہوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ عثمان، لیکن ایسے تو تمہارا سیمسٹر ضائع ہو جائے گا۔ زہیب کسی کی زندگی ضائع ہونے سے بہتر ہے سیمسٹر ضائع ہو، پڑھائی تو بعد میں بھی دہرائی جا سکتی ہے، لیکن زندگی ایک دفعہ ہاتھ سے چلی جائے تو پھر کبھی نہیں آتی، اس نے عثمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور آفس کے لیے نکل آیا۔ عثمان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زہیب نے شیزا کے کزن ASP ارسلان سے مسکان کے کیس کے بارے میں بات کی تھی، اپنے ہاتھ لگے سارے معلومات بھی فراہم کیے تھے، اور انہوں نے کچھ دن میں انویسٹیگیشن کر کے ان لوگوں کا پتہ کروانے کا کہا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے ASP ارسلان نے کال کر کے زہیب کو اپنے دفتر بلایا۔ زہیب سے ملنے پر انہوں نے ساری تفصیلات بتائیں۔ عموماً ایسے لوگ اکیلے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ضرور کوئی بڑی قوت موجود ہوتی ہے جو کسی بھی واردات سے انہیں آسانی سے نکال سکے، ورنہ اتنی آسانی سے ایسے سفید پوش ایریا سے لڑکی اٹھانا اور پھر جاتی کر کے جان سے مارنے کی کوشش کرنا کوئی عام انسان کر نہیں سکتا تھا۔ زہیب سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ لوگ آپ کی مسز کو مرا ہوا سمجھ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ لڑکی کو اسپتال لے کر گئے ہیں جس اسپتال میں اس رات آپ کی مسز داخل تھی، میں نے وہاں 1 سال پہلے اس رات سے لے کر اگلے 1 ہفتے تک کی CCTV فوٹیج دیکھی۔ کچھ انجان لوگ وہاں آتے رہے تھے اور جہاں سے مسکان کو اٹھایا گیا تھا وہاں بھی ان کی تلاش میں جاتے رہے تھے۔ زہیب، لیکن ان لوگوں کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ اس نے غور سے ان کی تفصیلات سنتے ہوئے کہا۔ افسر، جو ان کی حرکات و سنکات میں نے جانچی ہیں، یہ کوئی عام مجرم نہیں تھے، انہوں نے پہلے بھی ایسی وارداتیں کی ہوئی تھیں، اس لیے اتنی مہارت سے اب بھی کرتے ہیں۔ جب اس رات کے حادثے کے بارے میں کوئی کیس نہیں بنا اور نیوز پر کوئی خبر نہیں آئی تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور آپ کی مسز کا پیچھا چھوڑ دیا۔ افسر نے دیکھا زہیب اب بھی اضطراب میں ہے تو پھر گویا ہوا، لیکن زہیب، اگر ہم ابھی کوئی کیس کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کریں گے تو پہچانے جانے کے خوف سے وہ پھر آپ کی مسز پر حملہ کر سکتے ہیں یا آپ کو ڈرانے
اور کیس کے دستبردار ہونے آپ کی فیملی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ باقی جیسے آپ کو مناسب لگے، ہم ہر وقت آپ کی پیش خدمت ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنی مسز سے پوچھ لیں، کیونکہ اس کارروائی کے چلتے سب سے زیادہ مشکل انہی کو ہو سکتی ہے۔ زہیب: شکریہ سر، میں آپ کو سوچ کر جواب بتاتا ہوں، اس نے افسر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اگلے پورے ہفتے وہ اسی کشمکش میں رہا۔ وہ کیس کروانا چاہتا تھا لیکن اپنی فیملی کو خطرے میں بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس بارے میں اس نے گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اس دن مسکان کے انکار کے بعد اس نے افسر ارسلان کو کیس نہ کرنے کا فیصلہ بتایا، لیکن اب وہ کسی بھی صورت مسکان کو وہاں چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں تھا، اس لیے اسے ساتھ لندن لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 6 مہینے بعد مسکان سگریٹ کیسے پینے لگ گئے؟ وہ دونوں اس وقت لندن پل کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم سرما کی شاموں میں اکثر وہ سیر کے لیے چہل قدمی کرتے ہوئے نکل پڑتے تھے۔ آج اسے لندن آئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ماہ پہلے جب وہ زہیب کے ہمراہ لندن ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی تھی تو اسے بہت خوشگوار محسوس ہوا تھا۔ فاروق بھائی اور شیزا بھابھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دل فراغی سے مسکان کا استقبال کیا۔ حالانکہ زہیب نے انہیں ایئرپورٹ آنے سے منع کیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا نئی دلہن آ رہی ہے تو استقبال کرنا بنتا ہے۔ زہیب سارا راستہ فاروق اور شیزا سے گفتگو کرتا رہا اور وہ کھڑکی سے باہر گزرتی عمارتوں کے نظارے کرتی رہی۔ وہ پہلی مرتبہ گھر سے اتنی دور آئی تھی۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دکھ، اپنے رنج و غم بھی پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا یہاں وہ نئی زندگی بنائے گی، نئے سرے سے زندگی شروع کرے گی۔ زہیب کی ہدایت پر فاروق نے ان ہی کے اپارٹمنٹ میں ان دونوں کے لیے ایک چھوٹا فلیٹ کرائے پر کروا لیا تھا اور ان کے پہنچنے سے پہلے ساری اشیاء سے خورد و نوش فراہم کر دی تھی۔ لیکن فی الحال وہ فاروق کے گھر پر آئے تھے۔ کھانے کا اہتمام یہیں کیا گیا تھا۔ پچھلی بار کی طرح فاروق نے بچوں کو ساس کے پاس نہیں چھوڑا تھا، وہ گھر پر ہی تھے اور ان کے داخل ہوتے ہی چاچی چاچی کرتے مسکان پر جھپٹ پڑے تھے۔ فاروق اور شیزا انہیں تمیز و تمدن کی رہنمائی کرتے رہے اور زہیب مسکراہٹ دبائے ابرو جھکا کر مسکان کو اور تنگ کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ فاروق اور شیزا سے رخصت لیتے اپنے فلیٹ میں آ گئے تھے۔ مسکان اس 2 بیڈ روم کے چھوٹے سے گھر میں بہت مسرور ہو گئی تھی جو آج سے اس کا اور اس کے شوہر کا گھر تھا۔ زہیب: کیسا لگا ہمارا چھوٹا سا آشیانہ؟ اس نے سامان کو اندر رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ مسکان: بہت خوبصورت۔ مسکان کی زہیب کے ساتھ طرف پیٹ تھی۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ ایڑیوں کے بل گھومی اور ہاتھ ہوا میں پھیلائے گھوم کر کہا: جب ہم اپنا سارا معاملہ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ بے شک وہ پاک ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے اور موجودہ نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، پھر جو انعام ملتا ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی پرے ہوتا ہے۔ شادی کے بعد سے کچھ عرصہ تک زہیب کے مزاج میں جو تبدیلیاں آ گئی تھی، اسے مسکان نے اللہ کا ایک اور امتحان مان کر صبر سے برداشت کیا تھا، اور لندن آنے کے بعد زہیب کی وہ غیر معیاری مزاجی ختم ہو گئی تھی۔ لندن آنے کے بعد چند روز بعد زہیب یونیورسٹی اور اپنی نوکری پر جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دن میں یونیورسٹی جاتا اور شام تک کام پر، لیکن مسکان کو شیزا نے کبھی اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اپنے کام نپٹا کر مسکان کے پاس آ جایا کرتی، اسے اپنے ساتھ مارکیٹ لے جاتی، وہاں سے گروسری شاپنگ کرواتی اور مسلسل بولتی جاتی۔ زہیب جب تھک ہار کر گھر آتا اسے اپنی بیوی اور اس کے ہاتھ کا بنا کھانا تیار ملتا۔ وہ ساتھ مل کر کھانا کھاتے، چائے پیتے، فلم دیکھتے۔ زندگی حسین ہو گئی تھی اس کے لیے۔ ویکینڈ پر وہ مسکان کو اپنے ساتھ لندن شہر گھماتا۔ ایک ویکینڈ اس نے اپنے دوستوں کو گھر بلایا اور مسکان سے متعارف کروایا۔ زہیب: دوستوں، ان سے ملو، میری وائف مسکان۔ مسکان نے کچھ جھجکتے ہوئے سب کو ہائے کہا۔ سب کے سب دنگ رہ گئے تھے۔ جہاں سب بے یقینی سے مسکان سے ملے، وہیں کیرل کے زہیب کو اپنانے کی آس پھر ٹوٹ گئی تھی۔ ڈیوڈ: پر تم تو ماں کی وفات پر گئے تھے نا، پھر شادی؟ وہ بھی ہمیں بنا بتائے، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زہیب: ہاں بس حالات کچھ ایسے ہو گئے، شادی کرنی پڑی، اور تمہیں کہا تھا نا آ کر سرپرائز دوں گا، اس نے میز پر ڈونگا رکھتے ہوئے کہا۔ ڈیوڈ: تو یہ سرپرائز تھا، اس نے کیرل اور جینیفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانے پر فاروق اور شیزا کو بھی بلایا گیا تھا۔ زہیب خوش دلی سے سب کو کھانا سرو کرتا رہا اور سب نے مزے سے پاکستانی پکوان کھائے۔ گو کہ مسکان کوکنگ میں زیادہ اچھی نہیں تھی، پھر بھی سب نے خوب تعریف کی۔ کھانے کے بعد بھی زہیب کیرل کے ساتھ اچھے سے گل مل کر بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ کوئی بھی عورت چاہے کتنی بھی لبرل ہو اور کسی بھی ملک میں رہے، اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وقت مسکان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اسے زہیب کی کیرل کے ساتھ یہ بے تکلفی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ نماز پڑھنے کا کہہ کر کمرے میں آ گئی تھی اور ان کے جانے تک کمرے میں ہی رہی۔ اس کی یہ کیفیت زیادہ دن زہیب سے چھپی نہیں رہ سکی اور جب بھی کیرل کا ذکر کرتا مسکان کا منہ بن جاتا اور کسی بہانے سے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن زہیب نے اسے روک کر پوچھ ہی لیا، مسکان، مجھے نہیں پسند میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت میں اتنی دلچسپی لے۔
میں اس سے جیلس نہیں ہوں، نہ میرا اسے کوئی مقابلہ ہے۔ میں جانتی ہوں وہ صرف آپ کی دوست ہے، پھر بھی مجھے آپ کے اس سے بے تکلفی نہیں پسند۔ اس نے جھینپتے ہوئے افسردگی سے سر جھکائے ہوئے کہا، بس اتنی سی بات، ٹھیک ہے، آئندہ میں اس کے ساتھ حد میں رہوں گا۔ تمہیں میرا کوئی بھی مشغلہ پسند نہ ہو تو تم مجھ سے بول دیا کرو، جتنا میرا تم پر حق ہے اتنا ہی تمہارا مجھ پر۔ جیسے تم میری پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہو ویسے ہی مجھ پر تمہاری پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ اس دن کے بعد زہیب نے پھر کبھی اس کے سامنے کیرل کا ذکر نہیں کیا تھا اور اس سے خود بھی دوری بنا لی تھی۔ اس دن وہ دونوں سیر کے لیے نکلے تھے اور اس وقت کچھ دیر سستانے سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جب مسکان نے اسے سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، سگریٹ کیسے پینے لگے ہو؟ اس نے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سامنے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زہیب نے ایک کہا اور مسکان کی طرف رک کر کے کہا، جب تم اچانک غائب ہو گئی تو پاگل سا ہو گیا تھا۔ بھائی سے پوچھا، بھابھی سے پوچھا، ستارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی پر کہیں سے تمہارا پتہ نہ چلا۔ رات بھر جاگتے رہنے سے نظر کمزور ہو گئی، گلاسز لگ گئے، کسی سے اپنا دل کا حال شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے اس کا سہارا لینا پڑا۔ اس نے ہاتھ میں اٹھائے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مسکان دم سادے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے بات چھوڑنے کی بہت کوشش کی لیکن چھوڑ نہیں سکا، عادت لگ گئی ہے۔ ہاں البتہ پہلے سے کم کر دی ہے۔ اس نے آخری کش لے کر باقی سگریٹ بجھا دی۔ مسکان، آپ کو پتہ ہے آج سے 2 سال پہلے کومل آپی کی شادی کے دن میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ آپ کو میرا نصیب بنا دے، اور دیکھیں آج آپ میرا نصیب ہیں۔ اس نے زہیب کے کندھے پر سر رکھ کر دور افق میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زہیب، تو اللہ نے تمہاری سن لی؟ اس نے مسکان کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ مسکان، اللہ سب کی سنتا ہے، آپ بھی پورے اعتماد کے ساتھ ان سے کہہ کر دیکھیے، بے شک وہ سب کی سنتا ہے۔ زہیب نے مسکرا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مسکان بھی ساتھ کھڑی ہو گئی اور دونوں اپنے گھر کی جانب گامزن ہو گئے۔ انسان کو اپنے ہر عمل کا حل خود نکالنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، حالت ساتھ نہ دے تو اللہ سے رجوع کریں، اور سب سے بہترین طریقہ ہے دعا۔ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے، ہمیں ہر وقت صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس خالق کے کائنات کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ تو بس حکم دیتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ختم شد۔ جی تو جناب یہ تھی ہمارے ناول عشق ذات۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا، تو ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔